دیکھیے میرا یہ دعویٰ ہے، اور شاید آپ بھی غور کریں گے تو میرے ساتھ اپنے آپ کو متفق پائیں گے، یہ ایک انسان کی مادی زندگی ہے، حیوانی زندگی ہے، اس کے لیے پانی ضروری ہے، ہوا ضروری ہے، غذا ضروری ہے۔ ہوا بند ہو جائے تو بہت جلد مر جائے گا، پانی بند جائے تو کچھ اور عرصہ چل جائے گا لیکن مرے گا۔ کھانا جو ہے شاید کئی دن، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ بھی جھیل جائے، مرے گا۔ ایک انسان کی معنوی زندگی ہے، تو جتنی اس ظاہری اور مادی زندگی کے لیے ہوا، پانی اور غذا ضروری ہے، اتنی ہی ہر انسان کی معنوی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی کے کسی نہ کسی تصور کو اختیار کرے اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرے، چاہے میں کتنا ہی برا ہوں، بہت گندا ہوں، یہ پیشہ میرا غلط ہے، یہ کام، لیکن دیکھو میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اگر یہ نہ ہو، وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اگر یہ فریب ہستی اگر نہ ہو تو دم نکل جائے آدمی کا۔ اسی طریقے سے واقعہ یہ کہ اگر یہ فریب انسان اپنے آپ کو نہ دے سکے تو اس کی اندرونی شخصیت جو ہے باتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، شکست و ریخت کا شکار ہو جائے گی۔ اسے اپنے آپ کو ضرور مطمئن کرنا ہے کہ میں بہرحال کسی نہ کسی نیکی کے تصور پر عمل پیرا ہوں، اسے اپنی ضمیر کو کوئی غذا دینی ہے، اپنی جو باطنی شخصیت ہے کسی نہ کسی طور سے اسے مطمئن کرنا ہے۔ آپ کے علم میں ہے یہ باتیں، صرف اس وقت اشارہ کافی ہوگا کہ خونخوار قسم کے، سفاح قسم کے ڈاکو، جن کے لیے کسی کی جان لے لینا اور کچھ بھی کر دینا معمولی بات، بیواؤں کی سرپرستی کرتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے، اپنے علاقے کے بیواؤں غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ تھا ان کے لیے بھی ایک سہارا کہ ہم آخر کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ تو ہمارا پیشہ ہے، ڈاکہ دھری تو پیشہ ہے، پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام، لیکن یہ کہ بہرحال ہم نے دیکھی کہ کچھ نہ کچھ کھاتا تو کھولا ہوا ہے نا۔ اسی طرح یہ ریڈ لائٹ ایریا جسے آپ کہتے ہیں، آبرو باختہ عورتیں وہاں بیٹھی اپنا جسم بیچ رہی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرسوں کے موقع پر بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں، وہ وہاں پر جا کر دھمال کھیلتی ہیں، کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں کالے انہوں نے، آج کل جو جلوسوں کے آگے آگے چلیں گی اور اس کے سبیلے لگائیں گی، اور بہت سی تو آپ نے سنا ہوگا، ہمارے ہاں تو منگمری میں مسجد تھی، مسجد مائی والی، وہ بھی وہاں کی ایک طوائف نے بنائی تھی، بہت بڑی مسجد، عالیشان مسجد۔ تو یہ چیزیں ہوتی۔ اسی طریقے سے یہ جیبیں کاٹنے والے، اب ان کا گروہ ہوتا ہے، گرو ہوتا ہے، وہاں پتہ ہے کیا، بے ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ساری دن بھر کی کمائی لا کر گرو کے سامنے نہ رکھ دے، وہ بے ایمان ہے۔ باقی جیب کاٹنا تو کوئی بے ایمانی ہے ہی نہیں، یہ تو پیشہ ہے۔ وہ تو چونکہ ان کے یہاں طے یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی جیب کترے ہیں انہوں نے جو بھی کچھ دن بھر کمایا لا کر وہ گرو کے سامنے پھر وہ تقسیم کرے گا، اس میں سے ایک پیسہ بھی کسی نے اگر رکھ لیا تو وہ بے ایمان ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ بدترین لوگ جو ہوتے ہیں معاشرے کے، اب آپ کو معلوم ہے بستہ الف بستہ بے کے لوگ، یہ جن کو ہم گنڈے کہتے ہیں، بعض اعتبارات سے یہ ہم شریف زادوں اور سفید پوشوں سے کہیں بہتر ہوتے ہیں۔ زبان دے دی ہے جی، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہوں گے سفید پوش، وہ جو ہے وہ اپنی زبان ادھر سے ادھر کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کریں گے۔ وہ بڑا حاجی اور بڑا جو ہے وہ ہر سال عمرے کرنے والا جو ہے وہ سودے کے اندر اوپر نیچے کر جائے گا، اس لیے کہ بھئی اب سودا تو کیا تھا لیکن اب ریٹ بڑھ گیا، بس مکر گیا سودے سے، لیکن زبان دے دی۔ اسی طریقے سے گلی میں کسی پر تشدد ہو رہا ہو، ہم شاید دامن بچا کے نکل جائیں، ہم کہاں پھنسے اس میں، کوئی مسئلہ ہو گیا تو عدالتوں کا چکر ہو، وہ غنڈہ آ جائے گا بچانے کے لیے، اس لیے کہ اس کا اپنا جو اور پیشہ ہے وہ ہے، لیکن بعض انسانی اوصاف جو ہیں اس کے اندر عام دوسرے شرفاء کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کا اپنا ایک ہے ضابطۂ اخلاق۔ اب اس میں خاص طور پر دو گروپوں کا ذکر کروں گا، یہ تو میں نے کچھ انڈیویجول سمجھیے مختلف جو ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف نیکی ہوتی ہے مذہبی طبقے کی، جو مذہبی طبقات کہلاتے ہیں، ان کی نیکی کیا ہے؟ نماز، روزہ، داڑھی، لباس، وضاقت، مسجد کی خدمت، مولویوں کو پالنا، مولویوں کی خدمت کرنا، نذرانے دینا۔ باقی بے ایمانی کرو، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، سودی کاروبار کرو، کوئی حرج نہیں، وعدہ کر کے پھر جاؤ، کوئی حرج نہیں، یہ تو دھندا ہے۔ گویا کہ نیکی کا یہ تصور ان کے ہاں ہے۔ اب وہ محدود ہو گیا ہے کچھ ریچولز کے ساتھ، کچھ مظاہر کے ساتھ، کچھ ظواہر کے ساتھ،
اس پوری انسانی شخصیت، پورے انسانی کردار سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بالکل برعکس ملے گا آپ کو جدید تعلیم یافتہ طبقے کے اندر نیکی کا تصور۔ اجی اصل نیکی تو یہ ہے کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، اصل نیکی تو یہ ہے، وکیل یہ کہے گا کہ آدمی مقدمہ لے تو اپنی جان مار دے، اس میں پوری قوت صرف کرے، پوری جو ہے محنت کے ساتھ مقدمے کی پیروی کرے۔ اصل نیکی تو یہ ہے، وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے۔ باقی رہ گئی نماز روزہ، یہ ذاتی چیزیں ہیں، کوئی کر لے تو کر لے، نہ کرے تو نہیں صحیح۔ یہ اس کے بالکل برعکس، یعنی وائس ورثہ جسے ہم کہیں، یہ گویا کہ ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہمارے دو سوسائٹی کے اہم ترین طبقات کے ہاں تصور نیکی میں یہ زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک دوسرے کے بالکل برعکس۔ یہ ہے اس موضوع کی اہمیت کہ اس جھکاڑ کے اندر ہمیں سمجھنا ہے، جھکاڑ کو صاف کر کے ہٹا کر ادھر ادھر سے جھاڑیاں، کہ اصل نیکی ہے کیا، اس کا اصل کانسیپٹ کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کے مظاہر کیا ہیں۔ پھر مظاہر میں اولیت کس شے کو ہے، الاہم فالاہم، پہلے اہم ترین شے کون سی ہے، نمبر 2 پہ پھر کون سی آتی ہے، کون سی چیز اولین ہے، کون سی ثانوی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنا جو ہے بہت اہم ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جامع ترین آیت ہے یہ قرآن مجید کی اس موضوع پر، جس پر کہ اللہ کسی کو ہمت دے تو پوری کتاب فلسفہ اخلاق، قرآن کا فلسفہ اخلاق، وہ اس ایک آیت کی بنیاد پر کتاب مرتب کر سکتا ہے، جس کا موضوع یہ ہو، ایتھکس کا مضمون ہو، اور وہ اس کی بنیاد پر پوری کتاب ہے، یہ قرآنک ایتھکس۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی مفکرین، آج ہی کہ نہیں پہلے بھی، یعنی آج کے لوگ اگر مغرب سے مستعار لیتے ہیں نظریات تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے بھی لیے، ہمارے ہاں بڑے بڑے جو معلمین اخلاق ہیں وہ ارسطو اور افلاطون سے لیتے ہیں یہ نظریات، علم الاخلاق بھی ان سے لیا ہے۔ وہ جس کا پر کہ جو کہا تھا مولانا روم نے کہ چند خانی حکمت یونانیاں، حکمت ایمانی آرا ہم بخاں، یا حکمت قرآنی آرا ہم بخاں، کب تک تم یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، کبھی قرآن کی حکمت کو بھی سمجھو، فلسفہ اخلاق قرآن سے لو۔ لیکن نہیں، بدقسمتی، محرومی، قرآن کو تو ہم نے حصول ثواب کا اور پھر اور آگے گر کر ایصال ثواب کا ذریعہ بنا دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے سوا قرآن کا مصرف کوئی نہیں۔